بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ لفظ کی بحث اہم کیوں ہے، اور اسی طریقے سے دلالت کی 2 قسموں کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ دلالت اللفظی علی تمامی ما وضع لہ مطابقۃ وعلی جزئہ تضمن وعلی الخارجی التزام۔ قولہ دلالت اللفظی قد علمت ان نظر المنطقی بالذات انما فی المعرف والحجۃ وہما من قبیل المعانی للالفاظ الا انہ کما یتعارف ذکر الحد والغایۃ والموضوع فی صدر کتب المنطق لیفید بصیرۃ فی الشروع کذالک یتعارف ایراد مباحث الالفاظ بعد المقدمۃ لیعین علی الافادۃ والاستفادۃ وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا العلم من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواتر والمشكك وغيرها، فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة وهما إنما تكونان بالدلالة، فلذا بدأ بذكر الدلالة وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول هو الدال والثاني هو المدلول، والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ لفظ کی دلالت اگر تمام اس معنی پر ہو جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے تو یہ مطابقی ہے، اور اگر اس کے جز پر ہو تو تضمنی ہے، اور اگر خارج پر ہو تو التزامی ہے۔ ماتن کا قول دلالت اللفظی۔ تحقیق آپ جان چکے ہیں کہ منطقی کی نظر بالذات وہ تو معرف اور حجت میں ہوتی ہے، اور یہ معانی کی قبیل سے ہے، نہ کہ الفاظ کی، مگر یہ کہ جس طریقے سے مشہور ہے تعریف کا ذکر کرنا اور غایت کا ذکر کرنا اور موضوع کا ذکر کرنا منطق کی کتابوں میں تاکہ وہ فائدہ پہنچائیں بصیرت کا کتاب کے شروع میں، اسی طریقے سے مشہور ہے الفاظ کے مباحث کو لے کر آنا مقدمے کے بعد تاکہ یہ مدد پہنچائیں افادے اور استفادے پر، اور یہ اس وجہ سے تاکہ بیان کیے جائیں ان اصطلاحی الفاظ کے معنی جن کو استعمال کیا گیا ہے اس علم والوں کے محاورات میں، مفرد میں سے، مرکب میں سے، کلی میں سے، جزئی میں سے، متواتر اور مشکک میں سے، اور اس کے علاوہ میں سے۔ لہذا بحث کرنا الفاظ سے افادے اور استفادے کی حیثیت سے ہے، اور یہ دونوں سوائے اس کے نہیں دلالت سے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ابتدا کی ہے دلالت کے ذکر سے، اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا اس طریقے سے ہونا کہ اس کے علم سے لازم ہے ایک دوسری چیز کا علم۔ پہلا اس کو دال کہتے ہیں، دوسرے کو مدلول کہتے ہیں۔ دال اگر لفظ ہو تو دلالت لفظیہ ہے، وگرنہ یہ دلالت غیر لفظیہ ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں مقدمہ یہاں تک مکمل ہو چکا ہے، اب کتاب کا باقاعدہ آغاز شروع ہو رہا ہے۔ تو تیسرا باب ہے تصورات۔ اب اس میں سب سے پہلے آپ متن کی عبارت دیکھ لیں، اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو شرح تہذیب کی عبارت ہے اس کو حل کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ کی دلالت اگر تمام اس معنی پر ہو رہی ہے جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے تو اس کو کہا جائے گا دلالت مطابقی۔ مطلب دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ لفظ کی دلالت موضوع لہو کے کل پر ہو تو اس کو کہیں گے مطابقی۔ جیسا کہ اس کی مثال کیا بنے گی، انسان کی جو دلالت ہے وہ حیوان ناطق پر، جیسا کہ آپ نے تفصیل المنطق میں پڑھی ہے، اور اگر جو لفظ کی دلالت ہے وہ معنی موضوع لہو کے کل پر نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کے جز پر ہو رہی ہے تو اس کو دلالت تضمنی کہیں گے، جیسا کہ انسان کی دلالت اکیلے حیوان پر یا پھر انسان کی دلالت اکیلے ناطق پر۔ اور اگر لفظ کی جو دلالت ہے وہ معنی موضوع لہو کے نہ تو کل پر ہو رہی ہے نہ ہی جز پر ہو رہی ہے تو اس قسم کی دلالت کو دلالت التزامی کہا جائے گا۔ جیسے انسان کی جو دلالت ہے وہ حیوان ناطق نہ تو اس مجموعے پر ہو رہی ہو، نہ اکیلے حیوان پر ہو رہی ہو، نہ ہی ناطق پر ہو رہی ہو، بلکہ انسان کی دلالت قابلیت علم پر ہو، تو چونکہ یہ نہ کل پر دلالت ہے نہ ہی جز پر دلالت ہے تو اس قسم کی دلالت کو دلالت التزامی کہا جائے گا، کیونکہ یہ کل اور جز سے خارج ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وعلی الخارجی التزام، اور اگر لفظ کی دلالت خارج پر ہو رہی ہے تو اس قسم کی دلالت کو دلالت التزامی کہا جائے گا۔ اب چلتے ہیں شارح کی عبارت کی طرح۔ تو شارح نے جو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جو ماتن کا جو یہ لفظ تھا نا دلالت اللفظی، اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں، ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں منطق کے اندر جو بحث کی جاتی ہے وہ بحث کی جاتی ہے معرف اور حجت سے۔ اب معرف اور حجت کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ معلوم تصدیقات جن کی وجہ سے نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں تو ان معلوم تصدیقات کو معرف اور حجت کہا جاتا ہے۔ تو مناطقہ کی جو بحث ہوتی ہے وہ معرف اور حجت سے بحث ہوتی ہے، تو لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ معرف اور حجت سے بات کرتے، وہ تو معنی کی قبیل سے ہیں، تو آپ نے معنی سے بحث نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ نے یہ کیا کہا لفظ کی دلالت، تو آپ تو یہاں پہ لفظ سے بحث کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں قد علمتا
آپ تحقیق جان چکے ہیں کہ جو منطقی کی نظر بالذات یعنی اصالتاً جو منطقی کی نظر ہوتی ہے اس کا غور و فکر ہوتا ہے وہ تو مورخ اور حجت میں ہوتا ہے، وہما من قبیل المعانی لی الالفاظ، وہ تو معنی کی قبیل سے ہیں، الفاظ کی قبیل میں سے نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے یہاں پہ جو سب سے پہلے بحث مقدمے کے بعد شروع کر رہے ہیں تو معنی کی بجائے آپ لفظ سے بحث کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ جو کہا نا الا انہ، اب یہاں سے اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مقدمے میں 3 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، ان میں مقدمے میں تعریف ہوتی ہے، غرض ہوتا ہے اور موضوع ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جو 3 چیزیں ہیں مقصود نہیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ افادہ کہتے ہیں فائدہ پہنچانے کو، اور استفادہ کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنا، لیکن ان 3 چیزوں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ افادے اور استفادے میں مددگار ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے مناطق کی جو بحث ہے وہ ہوتی تو معانی کے اندر ہے، لیکن معانی کی بحث کرنے سے پہلے لفظ کی بحث اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ افادہ اور استفادے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، یعنی فائدہ پہنچانے میں بھی اور فائدہ حاصل کرنے میں بھی۔ اب فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے میں مددگار کیسے ثابت ہوتی ہیں وہ آگے خود ہی بتا رہے ہیں، دیکھیں ذرا۔ فرما رہے ہیں الا انہ، مگر یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے مقدمے کے اندر جو منطق کی تعریف کا ذکر کیا جاتا ہے، غرض و غایت ذکر کی جاتی ہے، موضوع ذکر کیا جاتا ہے، جو کتب منطق ہیں ان کے شروع کے اندر کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ لیفیدہ، تاکہ وہ فائدہ پہنچائیں، بصیرتاً فی الشروع، جب آپ منطق کو شروع کریں تو آپ علی وجہ البصیرت شروع کریں، آپ کسی اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیاں نہ ماریں بلکہ آپ صحیح طریقے سے آپ کتاب کو حل کر سکیں۔ تو اسی وجہ سے مقدمے کے اندر تعریف، موضوع اور غرض و غایت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے الفاظ کی مباحث کو لے کر آنا یہ بھی مشہور اور معروف ہے مقدمے کے بعد، کیوں؟ کیونکہ یہ مددگار ثابت ہوتی ہے فائدہ پہنچانے پر اور فائدہ حاصل کرنے پر۔ اب یہاں پہ اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ فائدہ پہنچانے پر جو لفظ کی بحث ہے، مقصد تو ہے معنی سے بحث کرنا، تو لفظ کی بحث معنی کی بحث سے متعلقہ فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے میں مددگار کیسے ثابت ہوتی ہے، اس کا جواب آگے دے رہے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ منطقی مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں جیسے مفرد، مرکب، کلی، جزئی، متواتی، مشکک وغیرہ، تو جب تک ان الفاظ کے معنی معلوم نہ ہو، ان اصطلاحات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو لہذا یہ والی بات ضروری ہے کہ لفظ کی بحث ذکر کر کے یہ جو اصطلاحات ہیں ان کے معنی کو ذکر کر دیا جائے، تو پھر اس طریقے سے افادہ اور استفادہ یہ آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں وذالک، اور وجہ یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کا معنی بیان کر دیا جائے، وہ الفاظ المصطلح جو اصطلاحی الفاظ ہیں جو کہ مسائل منطقی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، المستعملہ جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں اس علم والوں کے محاورات میں، وہ کون سے الفاظ اس علم والوں کے محاورات میں استعمال کیے جاتے ہیں؟ ان میں سے مفرد ہے، مرکب ہے، کلی ہے، جزئی ہے، متواتی ہے، مشکک ہے، اور اس کے علاوہ الفاظ ہیں، تو یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا ان الفاظ سے بحث کرنا افادے اور استفادے کی حیثیت سے ہوتی ہے کہ جب آپ ان الفاظ کا معنی پہلے بیان کر دیں گے تو اگلے بندے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور آپ کو سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا، تو اسی وجہ سے معانی کی بحث سے پہلے لفظ کی بحث کو شروع کیا ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَهُمَا إِنَّمَا تَكُونَانِ بِالدَّلَالَةِ فَلِذَا بَدَا بِذِكْرِ الدَّلَالَةِ۔ دیکھیں ہم نے اوپر آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ جو مناطق ہیں اصل تو بحث کرتے ہیں معرف اور حجت سے، اور معرف اور حجت یہ معانی کی قبیل سے ہیں، لفظ کی قبیل سے نہیں ہے۔ پھر اعتراض یہ ہوا تھا کہ آپ معنی کی بحث شروع کرتے ہیں، اپنے لفظ کی بحث کیوں شروع کی ہے؟ تو اس ساری جو بحث کا خلاصہ جو اس اعتراض کا جواب دیا گیا تھا وہ یہ جواب دیا گیا تھا کہ معنی سے پہلے لفظ کی بحث کو اس لیے شروع کیا گیا ہے کیونکہ یہ افادے اور استفادے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں سے اگلا اعتراض ہو رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم نے یہ والی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ لفظ کی بحث آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ افادے اور استفادے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے، لیکن لفظ سے پہلے جو دلالت ہے، یہ دلالت کا لفظ آپ کیوں لے کر رہے ہیں، دلالت کی بحث آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں، وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو لفظ سے پہلے ہم دلالت لے کر آئے ہیں، دلالت سے بحث ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو لفظ افادے اور استفادے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے وہ دلالت کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہے معنی کے اوپر، تو اسی وجہ سے دلالت کی بحث بھی ذکر کی ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں وہما، اور وہ دونوں، ہما سے مراد کیا ہے؟ یہ افادہ اور استفادہ، یہ جو دونوں ہیں افادہ اور استفادہ جو لفظ سے حاصل ہوتا ہے یہ لفظ کے دلالت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اسی وجہ سے دلالت کے ذکر کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ اب آگے دلالت کی تعریف، دلالت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دلالت ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں دلالت کہتے ہیں کہ ایک چیز کا اس حیثیت سے ہونا کہ اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو تو اس کے علم سے آپ کو دوسری چیز کا علم بھی ہو جائے، جیسا کہ مثال کے طور پہ دھوپ ہے، اب دھوپ ہے، دھوپ سے آپ کو سورج کا علم ہو جائے گا، تو دیکھیں ایک چیز سے دوسری چیز کا علم ہو گیا، تو جو پہلی چیز جسے دوسری چیز کا علم ہوا ہے اس کو کہیں گے دال، اور وہ جو دوسری چیز ہے جس کا علم ہوا ہے اس کو کہیں گے مدلول۔
یہ اسی طریقے سے آپ کمرے میں آئے، کمرے میں کیا تھا؟ کولنگ تھی. اب کولنگ سے آپ کو علم ہو گیا اے سی چل رہا ہے. اب یہ جو کولنگ ہے یہ دال ہوگا، اور جو اے سی کا چل رہا ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ مدلول ہوگا. اب دلالت کی تعریف کیا ہے؟ وہی کون شیء. دلالت کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کا اس حیثیت سے ہونا یلزم من العلم به، کہ اس کے معلوم ہونے سے لازم ہے کسی اور چیز کا علم. جو پہلا جس کی وجہ سے دوسری کا علم لازم ہو رہا ہے اس کو دال کہتے ہیں، جو دوسرا ہے اس کو مدلول کہتے ہیں. باقی دال اور مدلول کے بارے میں میرے 2 سبق بڑے انتہائی اہم ہے. ایک تفسیر المنطق کے اندر میں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے اسی مسئلے سے متعلقہ، اور اسی طریقے سے جو عیسیٰ گوجی ہے اس میں بھی میں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے. اگر آپ نے مزید سمجھنی ہے تو آپ میرے وہ 2 سبق دیکھ سکتے ہیں. بَالدَّالُ إِن كَانَ لَفْظًا فَالدَّلَالَةُ لَفْظِيَّةٌ وَإِلَّا فَغَيْرُ لَفْظِيَّةٌ. اگلا مسئلہ دیکھیں، یہ جو دلالت ہے اس دلالت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے دلالت لفظیہ، دوسری ہے دلالت غیر لفظیہ. اب دیکھیں جو پہلی چیز جس سے آپ کو دوسری چیز کا علم ہوا ہے، بعض اوقات یہ لفظ ہوتی ہے. لفظ کیا ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کوئی لفظ ادا کریں، ٹھیک ہے نا. ما یتلفظ بہ الانسان، اس کو لفظ کہا جاتا ہے. جیسے میں بولتا ہوں نا دھوپ، تو میں نے اب یہ زبان سے لفظ نکالا ہے، تو دھوپ کے جو لفظ ہے اس لفظ سے آپ کو معلوم ہو گیا سورج کا. تو دیکھیں اب یہاں پر دلالت کیا ہے؟ دلالت لفظیہ ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلی چیز جو دال ہوتی ہے وہ لفظ نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے دھواں دیکھا، اب آپ نے دھوئیں کا لفظ سنا نہیں ہے، کسی نے بولا نہیں ہے، کسی نے لکھا نہیں ہے، آپ نے صرف دیکھا ہے دھواں، لیکن دھوئیں سے آپ کو آگ کا علم ہو گیا. تو اس قسم کی جو دلالت ہوتی ہے وہ دلالت غیر لفظیہ ہوتی ہے. باقی اس کے بارے میں مزید تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے.